نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے مجھے آپ حضرات کے سامنے بلایا گیا ہے، یہ جو موضوع ہے یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، لہذا صرف آپ سے ایک گزارش ہوگی کہ مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ تو صرف آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی اور اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، کیونکہ انشاءاللہ یہ موضوع تو اتنا وسیع و عریض ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بات کہنے کی اور سامعین کو صحیح طریقے سے سننے کی اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ تمام کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، سوشل میڈیا آج کے زمانے کی بہت اہم ترین ضرورت ہے۔ اگر ہم غور سے ان تمام چیزوں کی طرف دیکھیں جو آج کے زمانے میں مستعمل ہے، آج کے زمانے میں جن چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اگر ان چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے، لیکن اگر ان چیزوں کا استعمال صحیح طریقے سے نہ ہو تو پھر یہی چیزیں ہمارے لیے سب سے بڑے فساد اور سب سے بڑی تباہی کا بھی ذریعہ ہے، اگر صحیح طریقے سے ان چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے۔ تو اصل کوئی چیز اپنی ذات میں نہ اچھی ہوتی ہے، نہ کوئی چیز اپنی ذات میں بری ہوتی ہے، یہ استعمال کرنے والے پر موقوف ہوتا ہے کہ وہ اس کا استعمال کس طریقے سے کر رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو پھر تو دنیا کے ہر چیز کو خراب کہا جا سکتا ہے اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس پر غور کیا جائے، اس کے نقصانات کے اوپر غور کیا جائے، اور دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ نقصانات موجود نہ ہو۔ اب جیسے ایک شخص ہے، اس نے گاڑی خریدی نہیں، اب لے کر نکلا بازار میں، مارکیٹ میں، اب اتنے بے ڈھب طریقے سے اس نے گاڑی چلائی سڑک پر کہ اپنے ہاتھ پیر توڑ کر واپس آ گیا، تو یہ گاڑی اس کے حق میں اچھی ثابت ہوئی یا بری ثابت ہوئی؟ بری ثابت ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاڑی چلانا برا ہے یا گاڑی بری چیز ہے، بلکہ اس سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ نے اس گاڑی کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ آپ اگر اس گاڑی کو تمیز سے چلاتے، صحیح طریقے سے استعمال کرتے تو یہی گاڑی بہت تیزی کے ساتھ، بہت اسپیڈ کے ساتھ آپ کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا جاتا ہے نا۔ تو صحیح طریقے استعمال اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو پھر اچھی چیز بھی ہمارے لیے بری بن جاتی ہے، اچھی چیز بھی ہمارے لیے کیا بن جاتی ہے؟ بری بن جاتی ہے۔ تو سوشل میڈیا کی مثال بھی ایسی ہے، سوشل میڈیا کی مثال بھی ایسی ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کے بارے میں اگر کہا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے تو دو رائے ملتی ہیں، اور دونوں ہی رائےوں کے اندر افراط و تفریط ہے۔ کوئی کہے گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال مطلقاً حرام ہے، مطلقاً ناجائز ہے، کسی بھی صورت میں سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی کہے گا کہ بالکل دل کھول کر سوشل میڈیا کا استعمال کرو،
اس میں ذرہ برابر بھی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان دونوں کے درمیان معتدل رائے یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا ہم استعمال تو کریں لیکن ہم اپنی لگام اس کے ہاتھ میں نہ دیں بلکہ اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھیں. ہم خود کو سوشل میڈیا کے کنٹرول میں نہ دیں بلکہ خود سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں. خود سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں. اب مثال کے طور پر یوٹیوب، آج کے زمانے میں ہر مسلمان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص کیوں نہ ہو، وہ دن میں 1-2 مرتبہ یوٹیوب کا استعمال ضرور کرتا ہے. لیکن اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح نیند سے بیدار ہوئے، اور خاص طور سے نوجوانان ملت صبح بیدار ہوئے تو ان کے ذہن میں یہی فکر ہوتی ہے کہ میرے موبائل میں جو 1.5 GB ڈاٹا ہے وہ کس طریقے سے ختم ہے. بس اسی کی فکر کے اندر لگے ہوئے رہے کہ بھئی کہیں MB نہ بچ جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں MB ویسٹ نہ ہو جائے. یہی فکر ہوتی ہے نا. تو اب کوئی شخص اگر یوٹیوب کھول لے، فیس بک کھول لے، انسٹاگرام کھول لے، یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہمارے سامنے موجود ہیں، اور پھر کھول کر اس کو اسکرول کرتا جائے. 1 گھنٹہ بیت گیا کوئی فرق نہیں پڑ رہا، 2 گھنٹے بیت گئے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، 3 گھنٹے بیت گئے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے نا. یہاں تک کہ کافی سارا وقت اس نے یوٹیوب کو استعمال کرنے میں، فیس بک کو استعمال کرنے میں اپنا ضائع کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا بلکہ جو ان پلیٹ فارم کو بنانے والے لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس نے ان پلیٹ فارمز کو کنٹرول نہیں کیا بلکہ وہ پلیٹ فارمز اس کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں دکھاتے جا رہے ہیں اور یہ اس کے اعتبار سے ان کے پیچھے جاتا جا رہا ہے. کوئی خراب چیز سامنے آ گئی تو اس کو دیکھنے میں مصروف ہو، کوئی اچھی چیز سامنے آ گئی تو اس کو دیکھنے میں مصروف ہو. اب آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو جو باتیں پہلے دور میں ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی، جو دور دراز کے علماء کرام ہیں، دور دراز کے اکابرین امت ہے، تو ان کی باتیں ہم تک پہنچنے کا کتنا آسان ذریعہ ہے. آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے دور دور کے علماء کرام کی باتیں، دور دور کے علماء کرام کی تحقیقات ہمارے نظروں کے سامنے آ جائے. تو یہ فائدہ ہے یا نہیں ہے نا؟ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ. کسی کو اگر دعوت پہنچانا، اب مثال کے طور پر میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں، میں یہاں پر بات کر رہا ہوں، تو کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں؟ 500 لوگ، 600 لوگ، 1000 لوگ. ان تمام لوگوں تک میری بات پہنچ رہی ہے. لیکن اگر میں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کروں تو لاکھوں لوگوں تک میری بات پہنچ جائے گی، لاکھوں لوگوں تک میرا پیغام پہنچے گا، لاکھوں لوگوں تک میری دعوت پہنچے گی، لاکھوں لوگوں تک میری دعوت پہنچے گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہو؟ صحیح طریقے سے ہو. ہم سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں. اب مثال کے طور پر کوئی چیز ہم کو سیکھنا ہے. اب آج کے زمانے میں یوٹیوب سے بہترین ماسٹر کوئی نہیں. کوئی چیز سیکھنا ہو، کوئی ایسا فن نہیں ہے جو اس کے اوپر موجود نہ ہو، کوئی ایسا ہنر نہیں ہے جو اس کے اوپر موجود نہ ہو. اب اگر ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بیان سننا چاہتے ہیں، کوئی تقریر سننا چاہتے ہیں، کوئی چیز ہے، کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا ہے، تو اس کے متعلق ہم اس کے اوپر تلاش کریں گے. اور جب ہمارا مقصد پورا ہو گیا، جو معلومات اس کے ذریعے سے حاصل کرنی تھی وہ ہمیں مل گئی، تو اب ہم سوشل میڈیا کو بند کر کے رکھ دیں گے. یہ اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہے. لیکن اگر ہم نے ایک بار کھول لیا اور پورا دن اس کے اندر ہمارا ضائع ہو گیا تو پھر یہی سوشل میڈیا ہمارے لیے بربادی کا ذریعہ بنے گا. یہی سوشل میڈیا ہمارے لیے بربادی کا ذریعہ بنے گا. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کنواں کھودتا ہے تو کس وجہ سے کھودتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پانی پینا. لیکن کوئی شخص اگر اسی کنویں کے اندر جا کر خودکشی کر لے، اس کنویں کے اندر ڈبو کر اپنے آپ کو ہلاک کر لے، تو اس میں کنویں کا قصور ہے یا اس کا قصور ہے؟ اس شخص کا قصور ہے کہ وہ اپنی حماقتوں کی وجہ سے اس کے اندر ڈوب رہا ہے.
وہ اپنی حماقتوں کی وجہ سے اس کو اپنی ہلاکت کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ وہ تو راحت کی چیز تھی، وہ اس کو زندگی بخشنے والی چیز تھی، لیکن اسی چیز کو اس نے اپنی موت کا سامان بنا لیا، اسی چیز کو اس نے اپنی موت کا سامان بنا لیا۔ اور تو اس لیے ہمیں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے، خود کو سوشل میڈیا کے قابو میں نہیں دینا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اور دوسری چیز، سوشل میڈیا کے متعلق ایک اور اچھی مثال ذہن میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک کیا ہوتا ہے پیدا؟ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اسے برائی کی طرف اکساتا ہے، اور ایک فرشتہ بھی اللہ رب العزت اس کے ساتھ مقرر کر دیتے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان لگا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے میری مدد کی، اور اللہ کی مدد کی وجہ سے اس شیطان نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کی مدد کی وجہ سے اس شیطان نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب وہ مجھے بری چیزوں کی دعوت نہیں دیتا بلکہ اچھی چیزوں کی دعوت دیتا ہے۔ اب وہ مجھے بری چیزوں کی دعوت نہیں دیتا بلکہ کیسی چیزوں کی دعوت دیتا ہے؟ اچھی چیزوں کی دعوت دیتا ہے نا؟ تو اسی طرح سوشل میڈیا جو ہے یہ بھی ایک شیطان ہے، ہمیں اس کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے مسلمان بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان تمام پلیٹ فارمز کو مسلمان بنا دیں گے، اپنے اعتبار سے ان تمام چیزوں کو چلائیں گے، تو یہ صرف ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے شر کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں ان باتوں کا پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا ہوں گی کہ بھائی یہ تو دوسروں کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں نا، ہم اس کا استعمال کیسے کریں، ہم اس کا استعمال کیوں کریں؟ تو اس کی مثال ہمیں سیرت طیبہ کے اندر ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت پر جو مخالفین کا طریقہ کار تھا اس کو بھی اختیار فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تدبیروں کے اعتبار سے۔ جیسے غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ یہ سارے لوگ ہمیں ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم مٹھی بھر لوگ مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہیں، تو ہم ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا، تو مشورہ کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ملک فارس میں اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آئے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ شہر کے چاروں طرف خندقیں کھود دیتے، شہر کے چاروں طرف خندقیں کھود دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند فرمایا اور اس طریقے کو اختیار کیا، اور تمام صحابہ کو مشورہ کیا کہ ہم بھی اس طریقے کو اختیار کریں۔ نیز جو آیت خطبے کے اندر تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اہل باطل جس طاقت کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، تم بھی اس طاقت کو اختیار کرو، تم بھی اس طاقت کو اختیار کرو۔ اب باطل قوتیں چاروں طرف اپنے پیغام کو پہنچانے میں لگی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر رہی ہیں، بلکہ پورا میڈیا ان کے ہاتھ میں۔ تو ایسے وقت میں مسلمانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی سوشل میڈیا کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھیں اور اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی، قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اور تمام انسانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے سوشل میڈیا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے،
کوئی بھی بات ہمیں پہنچانا ہو تو صحیح طریقے سے کسی کے پاس پہنچا دی جائے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم دین کی دعوت بھی دے سکتے ہیں. جو اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ہیں ان شکوک و شبہات کو بھی دور کر سکتے ہیں. آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں, لیکن مسلمان خاموش ہیں. اور یہ قاعدہ ہے, یہ قاعدہ ہے, ایک کہاوت ہے عام زبان میں جس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ چلانے والے کے, آواز لگانے والے کے کھٹے بیر بھی بک جاتے ہیں اور جو آواز نہیں لگاتا اس کے میٹھے بیر بھی پڑے ہی رہ جاتے. یہ عام زبان میں سب کے سمجھ میں آنے کے لیے یہ مثال دے رہا ہے نا. تو ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنا پیغام پہنچاتے ہی نہیں, اور جو باطل قوتیں ہیں وہ دن رات اپنا پیغام پہنچانے میں لگی ہوئی, اور ہم خاموشی کے ساتھ تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے. تو جب تک ہماری کوششیں نہیں ہوں گی اس وقت تک حالات میں تبدیلی نہیں آ سکتی. تو سوشل میڈیا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے, لیکن اس کا غلط استعمال اگر کیا جائے تو یہی پھر سب سے بڑی تباہی کا ذریعہ بھی. اور غلط استعمال کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کا, اس کے اوپر تو بارہا بیانات ہوتے بھی ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ کون کون سے کام سوشل میڈیا کے ذریعے سے غلط وجود میں آ رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل چھوڑ ہی دیں. چھوڑنا یہ اس کا حل نہیں ہے, بلکہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا یہ اس کا حل ہے. اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ ہمارے حق میں رحمت ہے, اور اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو یہی چیز پھر ہمارے حق میں زحمت ہے, ہمیں نقصان پہنچانے والی چیز ہے نا. تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اب اس موضوع پر کہنے کی بہت ساری باتیں ذہن میں بھی تھی, اور اس موضوع کا تقاضا بھی کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے اور کھول کر وضاحت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بتایا ہے. لیکن وقت بہت مختصر دیا گیا, وقت کے تقاضے کے اعتبار سے اور تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے, دوسرے بھی مقررین ہیں, تو اس لیے مختصر انداز میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہونے والے غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.